ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آج وہ افتتاح کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں، ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت دورے پر ہیں اور انہیں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہاں انڈس ہائی وے کے ساتھ یہ بیچ کا علاقہ کور کر لیں گے۔ آپ نے بسم اللہ۔ سیکنڈ روڈ سے پہاڑ پور کا آلریڈی ایگزسٹنگ بائی پاس ہے، بڑی امپورٹنٹ شہر ہے، ادھر سے ہم آپ کو کنیکٹ کرا رہے ہیں ٹو سترا اور یہ بھی انڈس ہائی وے ہے۔ سو اٹس اے شارٹ روڈ جس میں سر بہت سارے لوگوں کو فرق پڑے گا اینڈ اٹس اے میجر کنیکٹیوٹی بٹوین دیز ٹو ایریاز سر۔ یہ بیسکلی ڈی آئی خان چشمہ روڈ ہے سر، جو بیسکلی کنیکٹ ہو جائے گا۔ اسمال پروجیکٹ ان شاء اللہ جلدی سر ہم تو ڈی آئی خان میں ہم اس میں ڈی آئی خان میں اور یہ پھر آگے ہے یارک کو ہم تھوڑا سا بائی پاس کر کے پھر پہاڑ پور تک لے جائیں گے اس روڈ کو۔ جو یہ سدرا ہے یہاں پہاڑ پور ہے نہ یارک ہے، تو یارک سے ہم جائیں گے پہاڑ پور کی طرف۔ یہ علاقے کو یہ سر کس آپ روڈ ہے سر اسلحہ خان، دس از آر اسٹارٹ پوائنٹ سر۔ یہ آلریڈی M14 یہ اگین ہماری جو سی پیک ہائی وے سے کنیکٹڈ ہے سر۔ ادھر سے ہم جا کے وی ول گو بیک ٹو انڈس ہائی وے بنو چوک ہے سر، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا۔ یہ سر ہم ایکچوئل الائنمنٹ اب ادھر سے آپ انوسارچ کر رہے ہیں، دونوں ہم نے آپشن 1 اور 2 رکھی ہوئی ہیں، جو زیادہ بینیفیشیل یوز دیٹ ون سر۔ بٹ یہ سارے کے سارے درمیان میں سر جو اس پہ ہیں مختلف سینٹرل ایشیا تک جائے گا جی، سینٹرل ایشیا تک آگے پھر افغانستان میں جائے گا۔ میران شاہ سے آگے نکلتا ہے غلام خان، اور غلام خان سے آگے پھر یہ خوست اور یہ علاقہ یہ آ رہا ہے انڈس۔ جی سر بسم اللہ۔ سر یہ ہے سر ڈیرہ اسماعیل خان بائی پاس۔ ڈیرہ اسماعیل خان بائی پاس ادھر بھی پہلے ایگزسٹ کرتا ہے سر۔ ناؤ دس از دا کنیکٹیوٹی سر، یہ میاں والی کو روڈ کو کنیکٹ کر دے گا سر۔ سو یہ اگر جب آپ آئیں گے یہ سارے کا سارا بائی پاس بن جائے گا، اینڈ اس ساری ٹریفک کو جو پنجاب جا رہی ہوگی سر میاں والی روڈ، اس کو پھر ڈی آئی خان نہیں آنا پڑے گا، یہ ادھر سے ہی جا کے دین اٹ کین گو آن ٹو بلوچستان اینڈ جنوب سر۔ تو اگین ویری یوزفل سر، بڑی کنجیشن کو فرق پڑے گا اینڈ ان شاء اللہ سر۔ سر یہ ہے سر کرور کوٹ برج سر، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں سر اس کا انوساج ہوا تھا اینڈ اٹ واز کمپلیٹڈ سر۔ اس کی ایکسیسز بنانی تھیں پروونسز نے، انہوں نے نہیں بنائی سر۔ اب سر ہم نے آپ سے پرمیشن لے کے اس کو سر ایکسیسز بنا رہے ہیں۔ 2 کلومیٹر پنجاب ہے ہو گیا ہوا جی سر، یہ کمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ دی ایکسیس روڈز ور نیور میڈ، وہ پروونسز نے بنانی تھی سر۔ ناؤ سر دس از اباؤٹ 2 kilometers از پنجاب اینڈ دا ریسٹ از KP سر۔ اب ان شاء اللہ سر وی ول بی کنیکٹنگ اٹ ٹو دی سی پیک موٹر وے سر وچ از دی M14، اور یہ جو اوریجنلی انوسارج تھا سر وہ بن جائے گا ان شاء اللہ سر۔ سر دس از اے ویری امپورٹنٹ روڈ سر، یارک ٹانگ سر، پہلے پیزو ٹانگ بھی ایک کی تھی پہلے ہم نے سر، دیٹ واز پیزو ٹانگ، یہ بھی ایک بنا رہے ہیں سر۔ بٹ دس ون سر دس از ویئر دی موٹر وے اینڈ سر، تو ادھر سے آپ گئے تھے سر ٹانگ، آپ نے دیکھا تھا سر ایکسیس ٹو ٹانگ بہت کمزور تھی سر۔ دس روڈ ول بی اے میجر بینیفٹ ٹو ٹانگ ڈسٹرکٹ اینڈ انٹر کنیکٹیوٹی بنانے میں سر۔ سو یہ جو پکوڑا ہے ہمارے IG کا کام۔ اچھا یہ بیسکلی ہماری سر خان سٹی ہے سر، یہ ہے N55 انڈس ہائی وے دیٹ گوز ٹو کراچی سر۔ سر ادھر سے یہ رمک جو ہے ادھر سے شروع ہوگا سر اینڈ اٹ گوز ٹو درآباد، دس از N50 سر۔
ये जाती है सर क्वेटा एंड जोब सर बेसिकली, और इसके अंदर से जितने भी गाँव हैं, इट्स अ वेरी मेजर पॉपुलेटेड एरिया सर, इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। बड़ी एक छोटी सी रोड पहले एग्जिस्ट करती थी, सिंगल रोड, उसको सर हम इंशाल्लाह डबल रोड बनाएंगे एज पर NHA स्टैंडर्ड सर, सारी जगहों को बेनिफिट। यहाँ बैंक से मिलेगा ये द्रावन है, आगे चौधवान, ये सगादरा और ये रमक लगाएगा, ये पूरा 14 से कनेक्ट, ये तोसे के साथ मिलेगा और ये आपको ड्रॉप के साथ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान में मौजूद है। मुख्तलिफ़ मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद की ये तकरीब है जिसमें उन्होंने तख्तियों की नकाब कुशाई की, उनको मुख्तलिफ़ मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी जा रही है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान और दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इस वक्त इसी मकाम पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ़ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ़ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद की तकरीब में इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, DI खान में वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया है। DI खान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अफसरान की जानिब से मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इसी के साथ एसोसिएटेड चीज़ है MD SGPL आमिर साहब, वो सर ये पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो टोटल तकरीबन से 300 किलोमीटर का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है डाला, जो कि यहाँ से जो गैस आएगी उसको भी कनेक्ट करेगा, और जब आगे आपको दूसरी जो अपनी दूसरी कमीशनिंग है आज उससे भी कनेक्ट करेगा। सारी नई हो चुकी हैं स्पाइट ऑफ ऑल दी सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिर्फ एक थोड़ा सा रह गया हमारा ये वाला पोर्शन, इसमें हमें बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स है। डेली हम सिर्फ ये सर शिवा बनू के अंदर इसमें सीरियस हमारे जी सर 8-10 लोग मर भी चुके हैं, इसमें शहीद भी हुए सिक्योरिटी के, और माड़ी पेट्रोलियम के अपने लोग भी शहीद हुए। और डेली सिर्फ हम कर पाते हैं 400 मीटर, 200 से 400 मीटर। मेरनी से शुमाल की तरफ जाते हैं टल और उसके बीच में शवा आता है। अब ये एक हमें चैलेंज आ रहा है, और दिसंबर से कोर कमांडर आर्मी सबसे रहा है, दिसंबर तक हम कोशिश करें मीट कर जाए, ये ना हो कि गैस रेडी हो हम ट्रांसमिट ना कर सकें। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव, लेकिन पीपल आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। ये सर पाइपलाइन की इनॉग्रेशन है सर, दिस साइड सर, ये सर जो GCL का वेल है इसमें सर ये MD और GCL ये सर वो दूसरा वेल है, ये ऑलरेडी हमने कमीशन करके अब सिस्टम में गैस इस वक्त आ रही है, और दूसरा वेल भी हमने स्पॉट कर दिया। सो यहाँ से हमें 50 mm CFD मिलेगी। सिर्फ यहाँ से आप समझे सर मैं 1.5 LNG कार्गो एवरी डे, विच इज़ अराउंड $60 million की सेविंग एवरी डे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन 6 months। हालांकि ये डिस्कवरी सारी 21 की है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था। तो आपकी पैट्रनेज में और मिनिस्टर साहब और इन टीम नज़र रियली द वर्क वेरी हार्ड। कितना कार्गो आएगा ऑन अ मंथली बेसिस? सर डेली 1.5 कार्गो के कार्गो, जी सर डेली 1.5 कार्गो की गैस आएगी सिस्टम के अंदर। सो टीम्स हैव रियली वर्क वेरी हार्ड। सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज थे, एरिया के बहुत इशू थे, पहले स्लो था, लेकिन पिछले 6 महीनों में दे हैव डन वेरी वेल सर। इसमें जो आपने एक मेहरबानी करनी है जी कि पहले ये उन इलाकों को दिया जाए जहाँ पर ये रिकवर हो रहा है, और 5-5 किलोमीटर जो है जी वैसे ही होगा। सर हमारी अप्रूव पॉलिसी 5 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ। सर ये MD है हमारे सर, ये सर हमारा एक प्रोजेक्ट है सर, बात सुनो कैप्टन महमूद, ये जो हमारी जो इंपोर्ट होती है LNG की, उसमें कितना चिप इन करेगा और गैप को कुछ करेगा? सर यही जो हमारी 2 चीज़ें करेगा सर। एक तो सर पिछली गवर्नमेंट में हमारा जो डिक्लाइन था जो रेगुलर हो रहा था वो था 4 to 6% के दरमियान। बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स 1% पे आ वो 1% पे आ दैट आई नो। ठीक है सर। जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जी सर, उसको कितना सब्स्टिट्यूट कितना करेगा? जी सर कोशिश हम कर रहे हैं कि 2 LNG कार्गो के मुताबिक को सब्स्टिट्यूट करें। नहीं रफली मुझे बता दो ना, In terms of परसेंटेज। MMC 200 MMC। सर ये हमारा पावर डिवीजन का प्रोजेक्ट है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटर प्रोविंशियल है सर,
یہ ڈی آئی خان میں سر سب اسٹیشن ہے اور دوسرا جوب میں ہے سر. اس کو یہ کنیکٹ کرتی ہے سر لائن, یہ ٹرانسمیشن لائن ہے سر, اور یہ اسینچلی 220 کی ٹرانسمیشن لائن ہے لیکن ڈبل سرکٹ ہے. So it will have the capacity of roughly 500 to 500 megawatt to carry from ڈی آئی خان to جوب سر. یہ 6.8 بلین کا پروجیکٹ ہے سر. اس کی لائن مکمل ہے, 100% مکمل ہے, لیکن اس کے دو کمپوننٹ اور بھی ہیں. ایک یہ بالکل نیا یوب کا اسٹیشن, اس میں سر لینڈ ایکوزیشن کافی ڈیلے ہوئی, اور جب لینڈ تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہے پروجیکٹ, اس لیے یہ مکمل ابھی نہیں ہو سکا سر پروجیکٹ, لیکن یہ کل کافی ڈسکشن ہوئی. ابھی جب تک یہ نہیں بنے گا تو یہ فلی نہیں ہوگی, لیکن سر یہ فروری تک انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا سر. اس میں ڈیلے کیوں ہے سر یہ ڈیلے لینڈ ایکوزیشن کا بہت پہلے آیا, آپ کی وہ بیچ میں جو ٹائم تھا, یہ 2017 میں شروع کیا تھا سر, پھر بیچ میں 3 سال ضائع ہوئے سر. ابھی لینڈ ایکوائر لاسٹ 14 months ان یور ڈیسیژن. تو دوسرا سر اس کا یہ وہ سر یہ وہی یوب والا اسٹیشن ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن یہ بھی سر آپ ہمارا 28 فروری کو مکمل ہو جائے گا. اور تھوڑی سی آگمنٹیشن ہے سر, جو ڈی آئی خان کا سب اسٹیشن ہے وہ آگمنٹیشن اس سے پہلے مکمل ہو جائے گی. تو دس از دا کریٹیکل پاتھ سر ہمارا 28 فروری 2020 لائن کتنی لے کے جائے گی؟ 550 میگا واٹ کے قریب سر. تو دس وڈ بی ہیوج. دیکھیں وہ سر جو آپ نے بلوچستان کو مزید بجلی دینے کا پروگرام بنایا تھا, اس کے 3 کمپوننٹ ہو گئے سر. یہ والی لائن ہوگی سر جو آپ نے ایران سے لا رہے ہیں, اور جو سر ہم دادو سے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تینوں سائڈ سے آپ مور الیکٹریسٹی پر بلوچستان. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے, ADB کا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اس میں میسز چائنا انرجی انجینئرنگ گروپ ہے سر جو کنٹریکٹ کر رہا ہے سر. یہ سر بیسکلی بریفنگ تھی سر اس کی. سر پلیز تشریف رکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے اور سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. ڈی آئی خان میں یہ تقریب رکھی گئی ہے جس میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان, وفاقی وزراء وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. انتہائی قابل احترام امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب, وزیر مواصلات مولانا اسد محمود صاحب, وفاقی وزرائے کرام, صوبائی وزرائے کرام, چیف سیکرٹری آئی جی کے پی, وفاقی سیکرٹریز, انتہائی قابل احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم. آج میرا یہ چوتھا دورہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا. پچھلے 16 ماہ پر محیط سیلاب سے لے کر آج تک سیلاب کی تباہ کاریاں اور تعمیراتی منصوبوں کے افتتاح, ان سب حوالوں سے میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اس 15-16 ماہ کی قلیل مدت میں جو تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے وہ آپ جانتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے. جب 11 اپریل
2022 کو جب میں نے اپنا حلف اٹھایا اپنی ذمہ داری کا، تو مجھے احساس تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات حد درجہ تباہ کن ہیں۔ جو ہی ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تباہ کن سیلاب آیا، جس سے کہ پورے ملک میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، اسی جگہ پر ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دوسرے علاقوں میں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اس نے ہمت اور توفیق دی کہ میں تقریباً ہر جگہ چپا چپا پہنچا، اور مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے 100 ارب روپیہ سے زیادہ وفاق سے فنڈز ان متاثرہ خاندانوں کے لیے مہیا کیے، اور صوبوں نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا۔ مگر آج بھی میں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا، تو میرا جواب ہے کہ بدقسمتی سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت، ایک طرف سیلاب، دوسری طرف مہنگا تیل، اس کی اربوں ڈالر سے اس کی امپورٹس، تیسری طرف مہنگائی، چوتھی طرف IMF کا جو معاہدہ پچھلی حکومت نے توڑا، دہشت گردی اور سیاسی افراتفری، یہ وہ چیلنجز تھے کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا، نہ کبھی سوچا۔ لیکن الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے سہارے ہم سب۔ کسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم، کیا یہ حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ عوام کو مہنگائی دینے کے لیے؟ کیا یہ ہم نے حکومت سنبھالی ہے IMF کا معاہدہ جو پچھلوں نے توڑا اس کا خمیازہ ہم بھگتیں؟ اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی زعماء نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، خود میرے قائد میاں نواز شریف، سب اس بارے میں عوام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کیا بنے گا، ہم نے یہ حکومت سنبھالی ہے۔ تو میرا جواب یہ تھا، کل بھی تھا، آج بھی، اور کل بھی یہی جواب ہوگا کہ پچھلی حکومت عمران نیازی کی، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی چیدہ نشاندہی میں نے ابھی کی ہے۔ اور ہم نے تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آصف زرداری، بلاول بھٹو صاحب نے، MQM کے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے، اور سردار خالد مکشی صاحب نے، مینگل صاحب نے، ANP ایمل ولی خان ان کی پارٹی نے، سب نے مل کر، اس میں کیو لیگ شامل ہے، خود میری اپنی پارٹی شامل ہے، مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے، ریاست کو بچائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہی وہ فیصلہ تھا جس کی خاطر پھر ہم ڈٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست؟
کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عظمیٰ، اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل رکھا، تو پھر آہستہ آہستہ دن پھرنے شروع ہو گئے. مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے، پچھلے 10 سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے 10 سال میں، اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑی، فرٹیلائزر منگوانا پڑا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی. اور اس سال مجھے امید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فصل پیدا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے گندم اور کپاس منگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی. ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے 16 مہینوں میں $575 ملین کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں منگوانی پڑے گی اس حد تک. اور اب مزید $500 ملین، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ $1 ارب، 280 ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان 16 ماہ میں ہوا ہے. اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھیں، اس کے باوجود کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے باوجود کہ IMF سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر، 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے صرف 30 سیکنڈ اور 1 منٹ میں، کہ اگر ہم جو حکومت پاکستان نے کسی اور ملک کے ساتھ جو مالی جو کمٹمنٹس یا جو وعدے کیے ہیں، یا دو طرفہ بینکوں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوسرے ممالک کے بینک سے، یا ملٹی لیٹرل جو ہمارے ادارے ہیں دنیا میں، اگر وقت کے اوپر ان کی پیمنٹ نہ ہو تو وہ سوورن ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا خدشہ ہو گیا تھا، اور اس کا قصور میری یا میری حکومت کا نہیں تھا. یہ عمران نیازی نے IMF سے معاہدہ کر کے اس کو اسی طرح توڑا جس طرح وہ دن رات ریاست مدینہ کی بات کر کے 100% اس کے خلاف فیصلے اور اس کے خلاف اقدامات اٹھاتا تھا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سن لیجیے بات بڑے غور سے کہ ہماری جو لیٹر آف کریڈٹس ہیں، یعنی جو آپ درآمد کرتے ہیں یا برآمد کرتے ہیں، تو
एलसीज खुलती है बैंकों से, बाहर के बैंक उसे कबूल करने से इनकार कर देते या उसको उसकी रिकन्फर्मेशन करने से इनकार कर देते। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो हमारी सनत और हिरफत को कारी ज़रब लगती। इसके अलावा मैं और बेशुमार इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है गिनवा सकता हूं। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। मगर उस मालिक का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं तमाम उम्र भर जो मेरी बाकी है मैं सजदा रेज भी हूं तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता कि अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। और उसमें ये मेरी अकेले की नहीं, ये पूरी टीम की ये कारकर्दगी, उनकी मेहनत, दिन रात मेहनत है, जिसके बदले में ये खुदा ने पाकिस्तान को बचाया। और आज अब हम उस रास्ते पर गामजन हैं कि ज़राअत भी तरक्की करेगी, सनतें भी लगेंगी, सनत की चिमनियों से धुआं निकलेगा, ये गैस, ये पेट्रोलियम, ये शमसी तवानाई, ये हवा से तवानाई, ये तमाम मंसूबे जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की कि अगर वो निज़ाम जिससे कि पाकिस्तान के अवाम को फायदा नहीं हुआ तो हमें दूसरा निज़ाम लाना होगा। वो यही निज़ाम है कि शमसी तवानाई हर जगह, सोलर की बिजली होनी चाहिए, उसके लिए ना तेल चाहिए ना गैस चाहिए। खुदा ताला ने इस मुल्क को बहुत शानदार सूरज दिया है जो बलूचिस्तान के पहाड़ों पर चमकता है, जो पंजाब के मैदानों में चमकता है, और हवा के बेशुमार कॉरिडोर्स हैं, पन बिजली के इतने बड़े ज़ख़ीरे हैं। और मैंने हैसल कौम में कहूँगा 75 साल में हमसे बहुत बड़ी फाश गलती हुई कि हमने पन बिजली के मंसूबों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जितने अरब खरब लग गए तेल और बिजली और गैस के मंसूबों के ऊपर, अगर इसका आधा सरमाया भी 75 साल में ये दासू डैम या दयामेर भाषा, ये मुंजी, उसके ऊपर हमने मंसूबा बंदी करके लगाए होते तो डेरा इस्माइल खान और बन्नू के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में माशी हालत ये ना होती। आज पाकिस्तान सर उठाकर दुनिया में अपना सफर तय कर रहा होता और हमें कशकोल की जरूरत ना पड़ती। ये वो फाश गलतियां, ब्लंडर्स मिन हैसल कौम हमसे हुई हैं। लिहाजा आज वक्त आ गया है कि अब IMF के इस प्रोग्राम के बाद हमें इस मुल्क के गरीब आवाम को, किसान को, हारी को, अभी परसों मैंने फैसला किया बिजली की नरखों का। ये सुनने वाली बात है, ये खाली IMF की कड़ी शर्त नहीं थी, वो शर्त तो थी उनकी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शन भी कौन सी थी? क्यों? हमारी जो बिजली की तरसील में बेपनाह, उसको कहते हैं लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली ट्रांसमिट होती है, हमारा निज़ाम फरसूदा और इनएफिशिएंट है और उसमें बेपनाह नुकसान होता है। तीसरी बात, ये जो वापडा और ये जो उनके अहलकार हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, जहां पर आज के काम लायक तहसीन में उसकी भी बात करूंगा, वहां पर मिलकर वो लोगों से पैसे बटोरते हैं। एक का बिल दूसरे को दे दिया, तीसरे का बिल चौथे को दे दिया। और चौथी और सबसे खतरनाक बात कि बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं।
اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں. یہ کل مجموعہ یہ غور سے سنیے منسٹر صاحب, ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ ملا کر سالانہ 400-450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے. اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کو کہتے ہیں گردشی قرضہ بجلی کا خالی, یہ 2.5 ٹریلین ہے. کتنا ہے بھائی؟ 2.3 2300 ارب روپے. اس میں غریب آدمی تو کوئی قصور نہیں ہے, ہاری کا کوئی قصور نہیں ہے, مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے, بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے, ایک نرس اور ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ فقط قصور ہے تمام ان حکومتوں کا, بشمول ان 16 ماہ میں میری حکومت کا اور اشرافیہ کا, اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طاقتور بنایا ہے. یہ سب ان کا قصور ہے. اور اس کا نقصان, اس کا بوجھ غریب آدمی کے اوپر, اس ملک کے طول و عرض میں, چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا بنو ہے یا پشاور ہے یا کوئٹہ ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے. یہ کروڑوں لوگ, غریب لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, چاہے گرمی ہو یا جاڑا ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو. لیکن اس کے باوجود بھی رزق حلال کمانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آدھی روٹی دینی ہے یا پونی روٹی دینی ہے, یا دودھ دینا ہے یا چینی کے بغیر دودھ پلانا ہے, دوائی کہاں سے لانی ہے. اور اشرافیہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا, وہ آج بھی آٹا اگر خدا نہ خواستہ وہ 1 لاکھ روپیہ کلو بھی ہو جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں. غریب 1 کلو آٹا آج خریدنے جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. حضرت مولانا, یہ ہے جس نظام کا آپ نے اشارہ کیا اور جس تبدیلی کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے پورا اپنا وزن ڈالا اور پوری قوم کو دکھایا کہ اس ملک کے اندر ایسی حکومت جو کہ نام لیتی ہو پاکستان کا اور پاکستان دشمنی کرے, ایسی حکومت. میں پوچھتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ عمران نیازی جو نوجوانوں کو اگر انہوں نے بااختیار بنانا تھا تو ان کو تو 4 سال وفاق میں اللہ تعالیٰ نے دیے اور اس صوبے میں 10 سال دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے وظائف دیے انہوں نے اس صوبے میں, یعنی ڈیرہ غازی خان سے لے کر اور وہاں تک پارا چنار تک, کتنے وظیفے دیے انہوں نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا یا میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا, لیکن صرف موازنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں 10 سال رہا خادم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں, تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین قابل مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود ان کو ہم نے وظائف دیے اربوں روپے کے, اور لاکھوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوئیں. آج ہزاروں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں وہ ملک کے لیے خدمت کر رہی ہیں. میں پوچھتا ہوں کتنے لیپ ٹاپس دیے 10 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کے پی میں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر محنتی بچوں اور بچیوں کو دیے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں. مجھے بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی ہے تو میں اپنی بات میں ذرا سکیڑ لیتا ہوں. میں سب سے پہلے یہ جو گلدستہ ہے سڑکات کا اور پلوں کا جو کہ جال بچھایا جا رہا ہے جائے گا, ہمارا بستی جو ہمارے جو ایشیا کے راستے ہیں ان کو کنیکٹ کرے گا, اس کے لیے میں
मौलाना असद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये नौजवान हैं, बहुत मेहनती आदमी है, और साथ इनके जो सेक्रेटरी हैं कैप्टन, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बटानी का जो कुआं है गैस का, उसकी तलाश में उसकी मेहनत जो की गई, मैं उसके लिए जनाब MOS डॉक्टर मुसद्दिक और कैप्टन महमूद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा काम किया है, और बिजली का जो ट्रांसमिशन लाइन जो यहाँ से जाएगी ज़ोब तक, वो मुकम्मल हो चुकी, लेकिन वहाँ पर आगे ताख़ीर हुई क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं मिली। वो अब इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल होगा। उसके लिए मैं मिनिस्टर वाटर एंड पावर खुर्रम सगीर और सेक्रेटरी लंगड़ियाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये काम आटे में नमक के बराबर है। अगर इस कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा, और कशकोल ऐसे नहीं टूटेगा। वो जो शहनशाही अखराजात जो हैं, जो मुल्क के अंदर करप्शन है, जो मैंने जिसका अभी कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, इसका जब तक खात्मा नहीं होगा और पूरी कौम मिलकर आगे नहीं बढ़ेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ गया है, अब हमने एक नया जामे मंसूबा बनाया है, उसकी बुनियाद रख दी है SIFC की, जिसको मैं मुआशी रिवाइवल प्रोग्राम कहता हूँ, जिसमें सरे फहरिस्त ज़राअत है, मादनियात हैं, अरबों खरबों डॉलर के मादनियात हैं पाकिस्तान में, मगर एक धेले की आम आदमी को उसका फायदा नहीं पहुंचा। फीसें हमने भर दी वकला की अरबों रुपए, लेकिन जो रब ताला ने जमीन में हमें जो दौलत दी है वो इतनी है कि हमें किसी और चीज की हाजत नहीं रहेगी। लिहाजा इन तमाम चीजों को, इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से एक निज़ाम बन चुका है, जिसका आगाज हो चुका है। उसमें पूरी हुकूमत शामिल है, उसमें वफाक की हुकूमत शामिल है, चारों सूबों की हुकूमतें शामिल हैं, हमारा जो दिफाई इदारा उसकी सिपा सलार उसमें शामिल हैं, और मिलकर दिन रात इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत मार्ज वजूद में आएगी, इस मुल्क का नक्शा बदलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और अगर हमें मौका दिया अल्लाह ताला ने, मौलाना फजल रहमान हमारे बहुत ही अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।